السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول بلال صاحب کی قسط نمبر 4 جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور اس کے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ کروانے میں پلیز میری مدد کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے فریج سے بریڈ نکالی، اسے سینڈوچ میکر کے حوالے کیا، اس کے اوپر گرین پیسٹ ڈالا اور سینڈوچ میکر کو بند کر دیا اور خود کافی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بیڈ پر ٹرے رکھ کر کھانے میں مصروف تھا۔ ٹرے رکھنے سے پہلے وہ ڈسپوزیبل دسترخوان بچھانا نہیں بھولا تھا جو کہ پلاسٹک کی نرم شیٹ جیسا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ یکدم ڈر گئی۔ ناہید پیچھے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر تمہارا باپ اور تمہاری دادی وہ میرے پیش نہیں جانے دیتے۔ ناہید نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ فقرہ ہے؟ دیکھو کیسی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی مفت میں۔ نوشی کو بس فقرہ یاد تھا اپنی ماں کی باتوں سے۔ توشی بتا رہی تھی کہ بہت جائیداد ہے اس کی، پھر فقرہ کیسے ہوا؟ تم اندر آؤ، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ نوشی کمرے کے اندر گئی اور اس کے پیچھے ناہید بھی۔ ناہید نے کھانے والی ٹرے کی طرف دیکھتے کہا، پہلے کچھ کھا لو پھر بات کرتے ہیں۔ ناہید کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور اپنی چھوٹی بیٹی توشی پر غصہ آ رہا تھا۔ نوشی نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ ناہید دیکھ رہی تھی۔ ایک تو یہ توشی، اسے بھی اپنے جیسی نہ بنا دے باپ کی چمچی، اس نے دل میں سوچا۔ ناہید خدشات میں گھری ہوئی تھی۔ ایسے؟ مگر کیوں؟ ٹھیک ہے، میں سوچ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ والے روم میں شفٹ ہو جاؤ۔ وہ کیوں؟ نوشی نے حیرانی سے سوال کیا۔ اس لیے کہ اب تم جوان ہو، سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اور پرسنل لائف بھی۔ ہاں وہ میں بتانا بھول گئی، مسز لغاری ہے نا، ان کا بیٹا جنید لغاری پاکستان آیا ہوا ہے، تم مجھ سے مل لو، بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ کیوں اور کس لیے؟ نوشی بول پڑی۔ جنید اچھا لڑکا ہے، اگر تمہیں پسند آ جائے تو شادی کی بات چلاؤں۔ جنید سے شادی کیوں؟ نوشی نے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ناہید کی شاطر نگاہیں جانچ چکی تھیں کہ نوشی میں کچھ تبدیلی ہے۔ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کہیں یہ اسے نہیں کبھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناہید نے دل میں سوچا۔ حالانکہ سوچ کا تعلق دماغ سے ہے، مگر جب انسان حقیقت سے آنکھیں موڑ لے تو دل سے سوچتا ہے، دل نہ مانے تو وہ اسے شٹ اپ کہہ دیتا ہے۔ ماما، ڈیڈ کہاں ہیں؟ نوشی نے پوچھا۔ وہ تو کہہ رہے تھے نوشی سے بات ہوئی ہے میری۔ ہاں وہ میں بھول گئی تھی۔ نوشی نے کچھ یاد کیا۔ ہاں کل ڈیڈ کا فون آیا تھا ایئرپورٹ سے، اسے یاد آ گیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ناہید نے تفصیل لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک، نوشی نے مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ناہید کو تسلی نہیں ہوئی، اس نے ہاتھ لگا کر اس کا ماتھا چیک کیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، ناہید بولی۔ نہیں ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ تھک گئی ہوں۔ اگر تم اس کی وجہ سے پریشان ہو تو میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی، تم پریشان مت ہو، ناہید نے نوشی کے گالوں کو سہلاتے کہا۔ ہے تو یہ جمیلہ کا ہی بیٹا، اس کی ماں نے تھوڑا تمہارے باپ کو پریشان کیا تھا، اگر اچھی ہوتی اس کے سسرال والے اور اسے گھر سے کیوں نکالتے۔ توشی کمرے میں داخل ہوئی، ناہید اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بڑا پیار ہو رہا ہے ماں بیٹی میں، توشی نے دیکھ کر کہا۔ تمہیں تو توفیق نہیں کہ ماں کی خبر لے لو، ناہید نے تیکھا جواب دیا۔ ماما آپ کی کہاں سے خبر لوں؟ توشی نے ترس جواب دیا۔ ہفتہ ہفتہ آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ تو ہم ایک دوسرے کے سہارے، خیر چھوڑیں۔ نوشی بچبچاؤ کے لیے بیچ میں بول پڑی۔ خاک سہارا ہے تمہارا؟ تم نے صبح سے میری خبر لی، میں زندہ ہوں یا مر گئی؟ تو میں کس کے لیے آئی ہوں؟ تمہارے لیے۔ دوپہر سے 10 دفعہ فون ملایا مگر تمہارا نمبر آف تھا، میں نے ارم سے کہہ دیا بھائی میں جا رہی ہوں، تم دیکھ لینا۔ توشی بیڈ کے اوپر بیٹھ گئی۔ ناہید جلدی سے اٹھ کر چلی گئی۔ توشی کھانے کی ٹرے کو دیکھ کر بولی، او ہو عیاشی ہو رہی ہے، گلاس میں جوس ڈالا اور گٹا گٹ پی گئی۔ ویسے بائی دا وے یہ ڈنر ہے، لنچ ہے یا پھر بریک فاسٹ؟ بریک فاسٹ، نوشی نے مسکرا کر جواب دیا، توشی کے آنے سے جیسے اس میں جان آ گئی ہو۔ میں فریش ہو جاؤں، تم بھی ریڈی ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ کہاں؟ نوشی نے پوچھا۔ بتاتی ہوں، سب بتاتی ہوں، پہلے تم ریڈی تو ہو جاؤ۔ توشی یہ کہہ کر واش روم میں چلی گئی۔ نوشی نے وارڈروب کھولی اور کپڑے دیکھنے لگی۔ اس نے تیز رنگوں والا ایک سوٹ نکال کر پہن لیا، اس کے اوپر ہلکا میک اپ کر لیا۔ توشی کمرے میں واپس آئی تو نوشی موجود نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ٹیرس پر گئی تو نوشی بلال کے روم کی طرف جا رہی تھی۔ عابد پروین کی آواز واضح سنی جا رہی تھی۔ کہیں وہ بادشاہ تخت نشین، کہیں کا سہلیے گدا دیکھا۔
کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ بلال کے کمرے کا ریلنگ والا شیشے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دیوان پر ایک بادشاہ کی طرح تخت نشین تھا۔ دائیں ہاتھ میں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف تھی۔ دور سے مثنوی اس کے ہاتھ میں ایسا محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی بادشاہ تخت پر کاسا لیے بیٹھا ہو۔ اس کا بیٹھنا بائیں بازو کو دیوان کے ساتھ ٹیک لگائے، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے، کسی شہنشاہ کی شبیہ تھی۔ اس کا بیٹھنا بائیں بازو کو دیوان کے ساتھ ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، کسی شہنشاہ کی شبیہ تھا۔ دراز قد، گوری رنگت، سیاہ کالے گھنگھرالے بال، لباس سادہ، چہرے پر جمال اور جلال ایک سا تھا۔ کہیں وہ در لباس معشوقہ، بر سر ناز اور ادا دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس، اوپر کالی چادر لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے سامنے والی وال کلاک کو دیکھا، میوزک بند کیا اور واش روم چلا گیا۔ چلو آؤ، عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ وضو کرے گا، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے گا۔ توشی پیچھے کھڑی بول رہی تھی۔ نوشی دم بخود حیرت میں مبتلا تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے توشی کو دیکھ رہی تھی۔ تم اندر آؤ، مجھے تم سے بہت باتیں کرنا ہے۔ توشی بولی اور کمرے میں واپس آ گئی۔ اس کے پیچھے نوشی بھی تھی۔ ادھر صوفے پر آ جاؤ، توشی بولی۔ نوشی اور توشی صوفے پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ دیکھو نوشی، بلال بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کو دیکھ رہی ہوں۔ جتنی محبت وہ تم سے کرتا ہے اس سے بہت زیادہ میں اس سے کرتی ہوں۔ وہ رکی، ٹھنڈی سانس لی اور دوبارہ بول پڑی۔ مگر اس نے کبھی بھی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تمہیں یاد ہے اتوار والے دن جب تم اس کے کمرے میں آئی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں سب کچھ دیکھا سوائے اس کے جس کی مجھے تلاش تھی۔ توشی کی نمکین پانی سے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ پھر بولی، سچ کہوں تو نمونہ ہے، نمونہ۔ کاش مجھے بھی ایسا کوئی نمونہ مل جائے۔ توشی نے نوشی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تمہاری بہن ہوں، اصل زندگی والی، ڈراموں والی نہیں کہ اپنے ہی جیجا جی پر نظر رکھوں۔ شاید ایسا ہوتا بھی، مگر بلال کے ساتھ رہ کر تھوڑا بہت سیکھا ہے۔ محبت چھینی نہیں جاتی، محبت تو دی جاتی ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ نوشی کسی بچے کی طرح بولی۔ بتایا، سب کچھ بتایا، مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ بلال کہتا ہے محبت اور قابلیت کو سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ نمونہ ہی، تبھی تو سردی میں دروازہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ نوشی مسکرا کر بولی، جیسے کچھ دیکھ رہی ہو، خیالوں ہی خیالوں میں۔ نہیں، وہ نمونہ نہیں ہے، اسے رات کی رانی کی خوشبو بہت پسند ہے، اس لیے ٹیرس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے ٹیرس پر 2 بڑے بڑے گملوں میں رات کی رانی لگی ہوئی ہے۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، توشی نے حکم دیا۔ تیار تو ہوں، نوشی نے کپڑوں کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ آج تم میری مرضی کا ڈریس پہنو گی، یہ پہنو، یہ والا۔ توشی نے وارڈروب سے ایک سوٹ نکال کر نوشی کو تھما دیا۔ مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ نوشی نے تشویش سے پوچھا۔ واٹ مووی دیکھنے۔ ڈائیں ڈائیں ڈش ڈش ڈاں۔ توشی نے اپنے بیگ سے 3 ٹکٹیں نکال کر ہوا میں لہرائیں۔ میں، تم اور وہ؟ توشی شرارتی انداز میں بولی۔ وہ کون؟ نوشی بھولی بچی بنی پوچھ رہی تھی۔ وہ ہونٹوں کی سیٹی بنا کر بولی۔ رات کی رانی والا راجہ نہیں، جیجا جیجا۔ سچ کہوں تو میں آج بہت خوش ہوں، تمہارے اور بلال کے لیے۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی پر رکھے اپنے دل کی دھڑکن سننے لگی۔ تم دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگے گی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ نوشی اب تک صوفے پر بیٹھی ہوئی خوش ہو رہی تھی، اپنی خوشی سے زیادہ توشی کو دیکھ کر جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلال کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ کوئی رسپانس نہیں ملا تو دروازے کو دھیرے سے کھولا اور ہولے سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں روشنی بہت کم تھی، صرف اوپن کچن کا ایک انرجی سیور آن تھا۔ کمرہ رات کی رانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور اس کی فضا میں بلال کی سانسوں کی مہک تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، کمرہ چمک رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ نوشی سیاہ رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور سیاہ فراق جس کے گلے پر سرخ رنگ کا تھوڑا سا کام ہوا تھا، پاؤں تک ملتانی خزہ اور گلے میں لمبا سا دوپٹہ گلے سے پیچھے کی طرف لٹکایا ہوا تھا۔ دوپٹے کے نیچے کھلی سی سیاہ جرسی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ کسی ماڈل کی طرح کیٹ واک کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں اپنا موبائل تھا۔ دوپٹے کا ایک پہلو ماربل کے براؤن فرش سے دست و گریباں ہو رہا تھا۔ وہ آئی اور اس نے اپنی براؤن آنکھوں سے سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ کتابوں کا آشیانہ اس کی نظر وہاں ٹھہری، وہ پاس گئی۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ دل میں سوال کیا اور دماغ سے پوچھا، اسے یاد آیا، موٹی تھی اور کلر کون سا؟ مل گئی۔ ہاتھ آگے بڑھے اور اس نے کتابوں کے درمیان سے نکالی۔ کچھ صفحے پڑھے اور وہ مثنوی کا اردو ترجمہ تھا۔ اردو تو وہ پڑھ لیتی تھی، مگر وہ تحریر اس کی عقل اور دانے سے ماورا تھی۔ اس نے کتاب کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ مڑی اور اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چلی دیوان پر اسی جگہ بیٹھ گئی، اسی کے انداز میں۔ اس نے گردن موڑی اور اپنے ٹیرس کو دیکھنے لگی، مگر سی گرین کلر کے پردوں پر سے اس کی نظر کا راستہ روکا۔
ووٹی اور پردوں کو پیچھے ہٹایا، ریلنگ ڈور کھولا اور واپس اسی انداز میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دوبارہ گردن گھمائی اور اپنے ٹیرس کی طرف دیکھا۔ وہاں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دماغ نے اسے بتایا، نہیں نہیں، واپس دیکھو۔ پھر سے اس نے نظر دوڑائی۔ یہ وہاں کون ہے اور اس طرح کیوں؟ بے قراری اور یکسوئی سے دیکھ رہی ہے۔ بے قراری اس کے جسم میں تھی، وہ بے قراری اس کے جسم میں تھی اور یکسوئی نظروں میں۔ اس نے انگشت شہادت اس کی طرف کرتے ہوئے خود سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جانتی نگاہوں سے ووٹی اور بلال کے ٹیرس پر چلی گئی اور سامنے دیکھنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ سلور کے گرل راڈ پر تھے جو کہ ٹیرس کی دیوار پر لگا ہوا تھا اوپر کی طرف۔ یہ میں ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا میں پاگل ہو چکی ہوں؟ موبائل شور مچا دیتا ہے جو کہ دیوان پر پڑا ہوا تھا۔ وہ مڑی اور موبائل کی طرف دیکھا۔ ایک نظر واپس اپنے ٹیرس پر۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ اچانک اس کی نظر رات کی رانی کے دونوں گملوں پر پڑی جو دائیں بائیں پڑے ہوئے تھے۔ رات کی رانی کا راجا، توشی کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ موبائل دوبارہ سے بول پڑا۔ وہ کمرے میں آئی اور موبائل سے کال ریسیو کی۔ ویئر آر یو؟ دوسری طرف سے توشی بول رہی تھی۔ دادو کے کمرے میں آ جاؤ، میں یہاں ہوں اور بلال بھی آ چکا ہے۔ توشی نے تفصیل بتائی۔ میں پاگل ہو گئی ہوں، نوشی نے خود سے کہا اور موبائل اپنی پیشانی پر لگایا۔ بایاں ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ ٹیرس کا دروازہ بند کیا، پردے اسی طرح سیٹ کیے، لائٹ بند کی اور کمرے سے نکل گئی۔ چند منٹ بعد وہ دادی کے کمرے میں تھی۔ توشی موبائل کے ساتھ مصروف تھی اور بلال نانی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ نوشی نے اپنے گولڈن بال گالوں سے اٹھا کر کان کے پیچھے کیے اور آ کر توشی کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اسی انداز میں ایک جیسا لباس دونوں بہنوں کا تھا۔ اگر بالوں کا فرق نہ ہوتا تو دونوں بہنوں میں پہچان کرنا مشکل تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ جہاں بیگم آنکھوں میں چمک اور الفاظ میں مٹھاس لیے بول پڑی۔ تم دونوں کہیں جا رہی ہو؟ دادی نے پوچھا۔ ہاں، پروگرام تو ہے، اگر بلال صاحب مان جائیں۔ توشی شرارتی آنکھوں کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ بلال اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بیگ سے ٹکٹیں نکالی اور بلال کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ میں، تم اور یہ، اپنے پہلو کی طرف توجہ دلائی۔ بلال چلو گے نا؟ توشی نے اپنی زبان کو تالو سے لگا کر کہا۔ بلال خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا اور نوشی بلال کو دیکھ رہی تھی۔ دادی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ چلے جاؤ بیٹا، نانی نے مشورہ دیا۔ وہ میں، بلال کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ چلیے نا، نوشی نے اپنی گردن جھکائے ہوئی کہا جو اپنی کلائی میں موجود کنگن کو گھما رہی تھی۔ چلیے نا حکم تھا، عرضی تھی یا فرمائش؟ بلال کو سمجھ نہ آیا، مگر جو بھی تھا جانے کے لیے کافی تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تینوں پورچ میں تھے۔ بلال نے اپنا پسندیدہ ڈریس پہنا، وائٹ شرٹ، لائٹ اسکائی بلو جینز اور اوپر بلیک کوٹ۔ بالوں میں انڈونیشیا کی بنی ہوئی جانی اینڈرین کریم لگائی جو کہ اسے بہت پسند تھی اور اپنا پسندیدہ عطر عود بھی لگایا۔ وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ جانا کہاں ہے؟ بلال نے پوچھا۔ یہ لالک راؤنڈ اباؤٹ کے آگے جو سینما ہے وہاں۔ یہ پاس ہی تو ہے، 10 منٹ کی واک ہے۔ توشی نے نوشی کی طرف مشاورتی نگاہ ڈالتے کہا۔ ایز یو لائک، نوشی نے جواب دیا۔ کتنے بجے کا شو ہے؟ بلال نے پوچھا۔ 10:30 بجے والا، توشی نے جواب دیا۔ واپسی تک 1:30-2 بج جائیں گے، سردی بھی ہے اور حالات تو، بلال نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ تو پھر گاڑی پر چلتے ہیں، توشی نے فیصلہ سنانے کے بعد جلدی سے کہا۔ مگر کی تو ڈی جے کے پاس ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ نہیں، فون کر دیتی ہوں، وہ آ جاتا ہے۔ آپ کی گاڑی میں چلیں، نوشی فرمائشی انداز میں بولی۔ توشی نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا جو کل تک اس گاڑی کو جلانے کی باتیں کرتی تھی، اب اسی گاڑی میں جانا چاہتی تھی۔ ضرور، مگر آپ میری گاڑی میں؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ چلتی تو ہے نا، نوشی جذب اور مستی سے بلال کو دیکھ کر بولی۔ آج تو ضرور چلے گی، بلال نے جواب دیا۔ بلال کی گاڑی ٹویوٹا لینڈ کروزر 1988 گرے کلر میں، ماڈل پرانا تھا مگر گاڑی اندر باہر سے صاف ستھری۔ نوشی کو اس گاڑی سے نفرت تھی، وہ اکثر کہتی میرا بس چلے تو اس کھٹارا کو آگ لگا دوں۔ توشی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی اور نوشی فرنٹ سیٹ پر بلال کے ساتھ۔ گاڑی گیٹ سے باہر تھی، گاڑی میں خاموشی تھی۔ کوئی گانا شانا ہی لگا دو، توشی نے خاموشی توڑی اور فرمائش کر دی۔ وہ آگے پہلو میں ایسے بیٹھے کہ شام رنگین ہو گئی ہے۔ دادا جی کی مسحور کن آواز نے کانوں کے پردوں پر سے میٹھی سی دستک دی۔ اس کا ساتھ، ان کا ساتھ شبیر کمار بخوبی دے رہے تھے۔ میوزک ڈائریکٹر لکشمی کانت پیارے لال کی یہ دھن فلم غلامی سے تھی، مگر ان سب خوبیوں کے باوجود بلال اسے صرف گلزار صاحب کی وجہ سے سنتا تھا، کیونکہ یہ گلزار صاحب کا لکھا ہوا تھا، بلکہ اس USB کے سارے گانے ہی گلزار صاحب کے لکھے ہوئے تھے۔ ذرا ذرا سی کھلی طبیعت ذرا سی غمگین ہو گئی ہے۔ یہ شام نہیں تھی بلکہ رات تھی۔ محبوب پہلو میں ہو تو کیا شام اور کیا رات
تب تو اندھیرے بھی رنگین ہو جاتے ہیں۔ 5 منٹ سے پہلے ہی وہ سینما کی پارکنگ میں تھے۔ ہینڈ بریک کھینچتے ہوئے بلال کا ہاتھ غیر ارادی طور پر نوشی کے ہاتھ سے جا ٹکرایا۔ نوشی نے فوراً بلال کی طرف دیکھا۔ بلال بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ نوشی کے لبوں پر میٹھی مسکراہٹ تھی۔ بلال نے منہ میں سوری کہا اور آواز نہیں نکلی، مگر نوشی نے سن لیا۔ نوشی جاذبیت سے بلال کے رخ پر نور کو دیکھ کر دلفریبی سے مسکرائی، پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ شرم ہے، یہ حیا ہے، کیا ہے؟ نظر اٹھاتے ہی جھک گئی ہے۔ گانا تو ختم ہو چکا تھا، مگر محبت کی کہانی دوسری طرف سے اب شروع ہوئی تھی، نوشی کی طرف سے۔ بلال تو بچپن ہی سے اسی کا تھا۔ چلو اترو بھی، فلم شروع ہو جائے گی، توشی چلا رہی تھی۔ ابھی 5 منٹ باقی ہیں، بلال نے بتایا۔ اندر جانے میں بھی تو ٹائم لگے گا، توشی نے بتایا۔ 4 منٹ بعد وہ ڈیفینس کے سینما ہال کے اندر تھے۔ دونوں بہنیں بلال کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھیں، اسی لیے بلال خود ہی سینٹر میں بیٹھ گیا۔ ہاف ٹائم میں بلال نے دونوں سے پوچھا، کچھ لاؤں کھانے کے لیے؟ توشی بولی، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے۔ بلال نے نوشی کی طرف دیکھا۔ پاپ کارن صرف، نوشی نے دھیمی آواز میں فرمائش کی۔ تھوڑی دیر بعد بلال 2 پاپ کارن کے پیکٹ اٹھائے ہوئے واپس اپنی سیٹ پر تھا۔ فلم شروع ہو چکی تھی، لائٹیں بند تھیں۔ بلال غور سے فلم دیکھ رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر نوشی نے بایاں ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پاپ کارن کھاؤ نا۔ بلال جب بھی پاپ کارن اٹھاتا اس کا ہاتھ نوشی کے ہاتھ سے جا ٹکراتا، جو کہ نوشی اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ اسے بلال کو سنا اچھا لگ رہا تھا۔ فلم ختم ہو گئی۔ تالیاں، سیٹیاں، تعریفی جملے، تبصرے اردو میں ہونی چاہیے تھی، مگر پھر بھی زبردست۔ یقین نہیں آ رہا یہ پاکستانی فلم، ایسا لگا ہالی ووڈ کی کوئی مووی دیکھ رہے تھے۔ نائس، ویری ویل مووی۔ ایکشن ٹو مچ۔ مووی ہال میں جتنے لوگ تھے سب کی اپنی اپنی رائے تھی۔ باہر آتے آتے کئی تبصرے اور تعریفیں کانوں میں پڑی، مگر یہ تینوں خاموش تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر توشی پھر سے بولنے میں بازی لے گئی۔ کوئی اور پروگرام کریں، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ توشی کی طرف سے مشورہ آیا۔ اس وقت بہت دیر ہو جائے گی، آئس کریم کا موڈ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کافی ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ نوشی نے اپنے دل کی بات بتا دی۔ کافی کہاں سے؟ ہاں یاد آیا، بلال صاحب پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے بنا کر۔ نوشی تمہیں پتہ ہے بلال بڑی مزیدار کافی بناتا ہے۔ توشی نے سارے فیصلے خود ہی کر لیے۔ بلال نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب ایسا کرو، ایک نیا گانا لگاؤ، اگر راحت کا ہو تو کیا بات ہے؟ توشی پھر سے انسٹرکشن دے رہی تھی، ایک ڈکٹیٹر کی طرح۔ ایسی الجھی نظر ان سے ہٹتی نہیں۔ راحت فتح علی خان کی دلفریب آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ دھند کی وجہ سے ونڈو اسکرین سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر بلال ایک ماہر ڈرائیور کی طرح احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ باہر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بادلوں کے درمیان سے جا رہے ہوں۔ بلال جہاز اڑا رہا ہو اور نوشی اس کے پہلو میں بیٹھی ہو۔ اوپر سے راحت کی آواز کا جادو جیسے نوشی کے دل کا حال بیان کر رہا ہو۔ گانا ختم ہوا، نوشی نے دوبارہ پلے کیا۔ ایک دفعہ پھر وہی آواز کا جادو۔ نوشی کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ نوشی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی۔ دھڑکن تو تھی مگر دھک دھک کی بجائے بلال کی صدا تھی۔ اس نے مخمور نگاہوں سے بلال کو دیکھا جو گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ میرا دل آج اس کا نام کیوں لے رہا ہے؟ کیوں؟ اس نے دل کی گستاخی دل سے ہی پوچھی۔ اس نے دل سے کہا، تم اصولوں کو توڑ رہے ہو، تم میرے تابع ہو، میرا حکم مانو اور دھک دھک کرو، اس کا نام لینا بند کرو، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گی۔ دل مسکرا کر بولا، نسیم جمال، تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارا غلام نہیں ہوں۔ ہم سے تم ہو، تم سے ہم نہیں۔ رہا سزا کا سوال تو وہ بھی ہم ہی دلواتے ہیں۔ ہم اس مالک کے علاوہ کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اسی خالق کے حکم سے ہم دھڑکتے ہیں اور اسی کے حکم سے ہماری دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ ہاں میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ دل نے نوشی کو ایک درویش کی طرح کہا، میں بہت گہرا ہوں، بڑا ہوں، وسیع ہوں، اللہ کی شان ہے۔ دنیا کے سارے راز مجھ میں سما سکتے ہیں، دنیا کے سارے علوم میں جذب کر سکتا ہوں، مگر میں محبت اور شک میں سے صرف ایک کو رکھتا ہوں۔ آج بلال کی محبت ہے، اگر شک آیا تو پھر محبت چلی جائے گی۔ دل کی دو ٹوک کھری کھری سچی اور حقیقت پر مبنی باتوں نے نوشی کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ گیٹ پر ہارن بجا، دروازہ کھلا، بلال کی گاڑی اندر پورچ میں پہنچ گئی۔ 5 منٹ کا فاصلہ 10 منٹ میں طے ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں بلال کے روم میں تھے۔ اب جلدی سے کافی پلا دو، اور ہاں ہیٹر بھی جلا دو، بہت سردی ہے۔ اور یہ دھند، کل تو چھٹی پکی، کسٹمر کدھر نکلتا ہے ایسی دھند میں؟ بلال خاموشی سے توشی کی انٹ سن رہا تھا اور نوشی ٹکٹکی باندھے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ توشی بلال کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور نوشی اسی جگہ دیوان پر بیٹھی جہاں بلال بیٹھا تھا۔ بلال ہیٹر جلا چکا تھا اور کافی بنانے میں مصروف تھا۔ ہائے اللہ، عائشہ خان کی آنکھیں اور حمزہ علی باسی کی اسمائل اور شان کی کیا بات ہے!
واقعی شاندار ہے، مزہ آ گیا۔ توشی فلم پر تبصرہ کر رہی تھی، نوشی کی طرف دیکھ کر جو کہ چور نگاہوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ توشی مسلسل فلم کی باتیں کر رہی تھی مگر نوشی سنی انسنی کر رہی تھی، اسے کچھ یاد نہیں توشی نے کس کے بارے میں کیا کہا۔ چند منٹ بعد بلال ان کو کافی پیش کر رہا تھا۔ توشی کو اس نے چھوٹے ٹرے میں کافی اور بسکٹ پیڈ پر ہی دے دیے اور نوشی کو دیوان پر بڑی ٹرے رکھ دی جس میں 2 مگ اور بسکٹ تھے۔ بلال نے کرسی پکڑی اور بیٹھ گیا۔ نوشی، تمہیں فلم کیسی لگی؟ توشی نے بسکٹ کھاتے پوچھا۔ مزیدار، سویٹ۔ نوشی کافی کا سپ لیتے بلال کی طرف دیکھ کر بولی، تم کافی کی بات کر رہی ہو یا فلم کی؟ توشی نے وضاحت مانگی۔ نوشی نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور وضاحت پیش کی، کافی واقعی بہت مزیدار ہے، فلم بھی بہت اچھی تھی۔ کس کا کام تمہیں سب سے اچھا لگا؟ توشی نے پوچھا۔ مجھے تو سچی میشا شفیع اور شمون عباسی کا کام بہت اچھا لگا اور خاص طور پر ان دونوں کا ڈانس۔ تمہیں ہمیشہ سے یہ بیٹ مین ہی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ ہمیشہ ولن پسند کرو گی؟ توشی اپنی بہن کی پسند سے متفق نہیں تھی اور ناراضی کا اظہار کر رہی تھی۔ توشی جی، فلم کی بات ہو رہی ہے، آپ اس نقطہ نظر کو سمجھیں اور بس۔ بلال کو معلوم تھا کہ یہ دونوں کافی دیر سے لڑی نہیں ہیں، کہیں اب شروع نہ ہو جائیں۔ آپ نے تو بتایا ہی نہیں، آپ کو کس کا کام پسند آیا؟ نوشی اپنا پسندیدہ بسکٹ ہاتھ میں لیے ہوئے بلال سے پوچھ رہی تھی۔ بلال کا کام سب سے اچھا تھا، بلال نے کافی کا گھونٹ لیتے جواب دیا۔ یہ لو، ان کی سنو، یہ اپنی ہی تعریفیں کرنے شروع ہو گئے۔ توشی نے دایاں ہاتھ بلال کی طرف لہراتے ہوئے تبصرہ کیا، تم بھی ایک نمبر کی ڈفر ہو، بس بک بک سن لو ان کی۔ نوشی نے توشی کو کھری کھری سنا دی۔ اب کیا میں نے بول دیا جو اتنا بھڑک رہی ہو؟ توشی معصومیت سے بولی، میں بلال لاشاری کی بات کر رہا تھا۔ ایز اے ڈائریکٹر اس کا کام اچھا تھا اور سنیمیٹوگرافی میں تو اس نے کمال ہی کر کے دکھایا، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بلال نے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی رائے دی۔ سب کافی ختم کر چکے تھے۔ چلو شاباش اٹھو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، توشی نے چٹکی بجاتے ہوئے حکم دیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئیں، توشی آگے تھی اور نوشی پیچھے کمرے کے دروازے سے نکلتے ہوئے نوشی نے جھم کر پیچھے کی طرف دیکھا، جیسے ان لمحوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے دماغ کے خزانوں میں محفوظ کر رہی ہو۔ بلال بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ نوشی اپنے پورے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ بلال نے صرف تبسم پر اکتفا کیا، وہ جا چکی تھی۔ کوئی ڈر، خوف، پریشانی، خدشہ تھا، کوئی کھٹکا سا تھا۔ بلال کا دل خوش تھا، پریشانی دماغ کو تھی۔ تم یہ جو ہر وقت برے لوگوں کی تعریفیں کرتی رہتی ہو، ہمیشہ تمہیں ولن گروپ ہی کیوں اچھا لگتا ہے؟ توشی اپنے کمرے میں پانی پیتے بول رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی لے کر کھڑے کھڑے گٹاگٹ پی گئی۔ نوشی تکیہ لیے ہوئے دائیں ہاتھ کو گردن کے نیچے رکھے ہوئے آدھی لیٹی آدھی بیٹھی بول رہی تھی، مجھے بھی پانی دینا۔ یہ لو ڈارلنگ، توشی نے پانی کا گلاس تھماتے کہا۔ بھر کے تو دیتی، یہ تو آدھا خالی ہے، نوشی نے پانی پینے سے پہلے کہا تھا۔ یہ لو نوشی جی، اتنی سردی میں پورا گلاس، پاگل ہو؟ کسی بھی کہانی میں اگر ولن نہ ہو تو کہانی ادھوری ہے، ولن ہی تو کہانی میں ٹویسٹ لاتا ہے۔ تم نے آج دیکھا نہیں شمون نے شان کو کیسا وقت ڈالا ہوا تھا؟ نوشی نے توشی کو خالی گلاس تھماتے بتایا۔ یہ لو، او ولن کی ویم، کھلنائک کی کھلنائکا، اب سو بھی جاؤ۔ توشی کمرے کی لائٹ بند کرتے ہوئے بولی، اس کے بعد کمبل کھولا اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہنے لگی، اگر آج تم نے کمبل کھینچا تو اسی وقت لگا دوں گی۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اصل زندگی میں کسی ولن کے ہتھے نہ چڑھ جانا۔ ہم جیسے نہ ہوں تو ان امیر زادوں کا پیسہ کون کھائے گا؟ ہاتھ میں وسکی کا گلاس اٹھائے ولید ہاشمی عالیہ زری کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، چلو اوپر چلتے ہیں، میرے سر میں شور کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ ارم واسطی بولی، یہ مشہور فیشن ڈیزائنر عالیہ زری کی پارٹی تھی۔ رات کے اس پہر تارے تھرکتے بدن تھک چکے تھے، ڈی جے نے شاید ہی کوئی ڈانسنگ نمبر چھوڑا ہو۔ اس بڑے سے بیسمنٹ ہال میں کمال کی لائٹنگ تھی، جو کہ گانے کے موڈ اور میوزک کے مطابق ہوتی۔ ایک سائڈ میں چھوٹا سا پب اور اس کے ساتھ کونے میں ڈی جے کا سیٹ اپ تھا۔ عالیہ زری شہر کی ایک مشہور ڈیزائنر تھی، اس کے کپڑوں کی طرح اس کی پارٹی بھی شاندار ہوتی۔ ویسٹرن رنگ میں رنگی ہوئی شراب، کباب، میوزک اور وہ سب کچھ جو اس طرح کی پارٹیوں میں ہوتا ہے۔ اس بڑے سے فارم ہاؤس کی چھت پر بھی عجیب منظر تھا۔ ایک طرف باربیکیو کا پروگرام، مٹن، چکن، فش اور کباب، کولڈ ڈرنک اور سویٹس، اور دوسری طرف شیشہ پینے والے اور چرس کے شوقین ٹیبلوں پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ ایلیٹ کلاس کے سارے لو برڈز موجود تھے اور کچھ کوے بھی تھے جو ہنس بننے کی کوشش میں تھے۔ کئی مشہور ایکٹرز، بیوروکریٹس، کلاس کے لوگ، بزنس کمیونٹی کے لوگ، مشہور ماڈل، سیاسی لوگوں کے چیلے۔ کچھ لوگ اپنے کارڈ بانٹ رہے تھے اور کچھ دوسروں کے وزٹنگ کارڈز اکٹھے کر رہے تھے۔ کہیں فوٹو سیشن چل رہا تھا اور کچھ لوگ مشہور ایکٹریسز کو دیکھ کر پہلے اس کے کردار میں کیڑے نکالتے اور پھر اسی کے ساتھ تصویر بھی بنواتے اور ساتھ ہی فیس بک پر اپلوڈ بھی کر دیتے۔ کہیں بریک اپ کی باتیں اور کہیں افیئرز کے چرچے اور کچھ
ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اپنے تبصرے پیش کر رہے تھے۔ کچھ ایسے نمونے بھی تھے جنہوں نے کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا، کچھ کو فگر کی فکر۔ میں تو کھا کے آیا تھا، بس عالیہ زری کی پارٹی تھی اس لیے حاضری لگوائی، ورنہ میں تو بہت بزی تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی، ٹی وی کا ایک مشہور ایکٹر تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو زندگی کا آخری کھانا کھا رہے تھے۔ پیٹ تو بھر گئے مگر ندیدی آنکھیں ان کا کیا کریں۔ رات سردی تھی پھر بھی لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ سردی محسوس کرنے والے آگ کی انگیٹھیوں کے گرد اور کچھ گرین فائبر کی روف کے نیچے شیشہ پینے میں مصروف تھے۔ وہ جو اس کونے میں بیٹھا ہے، بلیک لیدر کی جیکٹ میں، ارم واسطی ولید کو بتا رہی تھی۔ وہ جو نتاشا کے ساتھ ہے؟ ولید ہاشمی نے پوچھا۔ ہاں وہی، یہ نوشی توشی کا بھائی ہے، بڑا روپیہ ہے اس کے پاس، تو چلاؤ چکر، ولید ہاشمی نے مشورہ دیا۔ کوشش کی تھی مگر بات نہیں بنی، بڑا کچرا ہے۔ پھر میں نے سوچا۔ کیا سوچا تم نے؟ ولید ہاشمی نے مٹن ٹکا کھاتے پوچھا، ساتھ ہی کہنے لگا، تم بھی کھاؤ، بہت ٹیسٹی ہے۔ ارم نے ٹکا کھانے کے بجائے مال بنانے کا نسخہ دیکھ ڈالا۔ ایک پلان ہے، اگر تم تھوڑی کوشش کرو، ساری معلومات میں دوں گی۔ اس کی بہنیں یعنی میری باس ایک بھی پھنس گئی تو کروڑوں ہاتھ لگ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ولید نے ٹکے والی پلیٹ رکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ دونوں بہنوں کے نام پر 2 پلازے اور 2 گھر ہیں، بینک بیلنس بھی کروڑوں میں ہے۔ بھائی ان کا اپنی ماں کے بغیر کچھ نہیں کرتا سوائے عیاشی کے، وہ بھی ہزاروں میں، اور بس تمہیں پتہ ہے اس کے افیئرز اس کی کنجوسی کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں۔ ارم واسطی ایسی مچھلی تھی جو کھارے میٹھے اور گدلے پانیوں کا سفر کر چکی تھی اور بڑے بڑے مگر مچھوں سے الیک سلیک تھی۔ چند سال پہلے جنوبی پنجاب دنیا پور سے لاہور آئی، محبت کے جھانسے میں پھر واپس نہیں گئی۔ ولید ہاشمی حجرہ شاہ مقیم کا رہنے والا تھا، اپ کمنگ ماڈل، لمبا سا قد، سانولی رنگت، لمبے بال، سٹائلش پرسنالٹی۔ وہ الو شارٹ کٹ سے امیر بننا چاہتا تھا۔ الو کی ایک اور خوبی اس میں تھی، وہ اکثر پرندوں کا شکار رات کو کرتا تھا۔ ارم اور ولید ایک دوسرے کے ساتھ 2 سال سے تھے، اگر وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہوتے تو اکٹھے ہوتے، ان کی راتیں اکٹھی گزرتیں۔ اس تعلق کو محبت کا نام دینا محبت کی توہین ہوگی۔ ہاں ایک بات ضرور تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی عادت بن چکے تھے۔ زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے مگر انسان کی عادتیں رستہ نہیں بدلتی۔ نانو، یہ میں آپ کے لیے لایا تھا، اور یہ باجی غفورہ کو دے دیجیے گا۔ بلال نے گرم شال نانو کو پیش کی۔ یہ تو بڑی اچھی ہے، کہاں سے لی؟ نانو شال کو دیکھتے بول رہی تھی۔ کوئٹہ سے منگوائی ہے، بلال نے بتایا۔ وہاں کس سے؟ نانو نے حیرت سے پوچھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، بلال بولا۔ بیگم صاحبہ آپ کا دودھ؟ غفورہ دودھ کا مگ ٹرے میں رکھے کھڑی تھی۔ کہ آپ کے لیے باجی غفورہ؟ ہاں آپ کے لیے، بلال نے حیرت میں ڈوبی غفورہ کو بتایا۔ مگر بلال بیٹا، ابھی عید پر تو تم نے کپڑے لے کر دیے تھے۔ کوئی بات نہیں، آپ رکھ لو۔ وہ بیٹا، میرے نواسے کو تم نے اپنے اسکول میں داخلہ دے کر بڑا احسان کیا مجھ بیوہ پر۔ وہ لائق بچہ ہے، انشاءاللہ پڑھ جائے گا، پھر آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہ جنجوعہ صاحب کے کسی دوست کے بھائی کی دکان ہے کوئٹہ میں، وہاں سے منگوائی ہے۔ اچھا نانو اجازت دیں، مجھے اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ بلال نے جانے سے پہلے نانو سے پیار لی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں صدقے اللہ کی قسمیں بیگم صاحبہ، اللہ مجھے ان 3 مشٹنڈوں کے بجائے بلال جیسا ایک ہی پتر دے دیتا۔ غفورہ بلال کے جانے کے بعد بولی۔ نا غفورہ، ایسی باتیں نہیں کرتے، دعا کر اللہ تیرے بیٹوں کو ہدایت دے، جہاں آرا بیگم نے سمجھایا۔ فون پر بیل ہوئی، بلال نے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو؟ توشی فون کی دوسری طرف سے بول پڑی۔ آفس میں، بلال نے جواب دیا۔ کب تک آؤ گے؟ اسی وقت۔ خیریت ہے؟ ایک تو کام ہے اور ایک گلہ بھی، تم آتے ہو تو پھر بات ہوتی ہے۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر۔ توشی نے فون بند کر دیا۔ فوزیہ آج صبح ہی سے بہت خوش تھی اور سارے کام فٹافٹ کر رہی تھی، اور آج اس نے وہی بلوچی فراک پہنی ہوئی تھی جو بلال نے اسے گفٹ کی تھی۔ سر یہ آپ کے لیے۔ ٹفن کا ایک ڈبہ اس نے بلال کے سامنے رکھ دیا۔ کیا ہے اس میں؟ بلال نے پوچھا۔ سر میں نے کھیر بنائی تھی آپ کے لیے، خالص دودھ کی ہے، پیکٹ سے نہیں بنائی، بادام اور کاجو بھی ڈالے ہیں، لیاقت علی نے شارجہ سے بھیجے تھے۔ فوزیہ نے اپنی بنائی ہوئی کھیر کی خوبیاں بیان کی۔ اور کچھ تو نہیں ڈال دیا اس میں؟ آخر تم میرے سارے رازوں سے واقف ہو، بلال نے شرارتی انداز میں کہا۔ سر قسم سے آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ فوزیہ معصومیت سے بولی۔ ہاں تو تمہارا کیا بھروسہ، ویسے بھی تو تم ساری باتیں دوسروں کو بتاتی ہو، بلال کھیر کھاتے بول رہا تھا۔ سر قسم سے میں نے کچھ نہیں بتایا کسی کو، فوزیہ بھولی سی صورت بنا کر بولی۔ وہ جو فرا بھابھی کو طارق رامے کے قصے سناتی ہو وہ کیا ہے؟ سر قسم سے وہ تو ایسے ہی زبان پھسل گئی تھی۔ ویسے سر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرا بھابھی نے جنجوعہ صاحب سے بات کی اور جنجوعہ صاحب نے مجھ سے،
اور تم توشی کو بھی ساری رپورٹ دیتی ہو میرے بارے میں؟ سر وہ تو میری فرینڈ ہے، فیس بک پر بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ضرور بات کرو مگر آفس کی نہیں اور نہ ہی میرے متعلق۔ سر قسم سے توشی بڑی چالو ہے، باتوں باتوں میں پوچھ لیتی ہے۔ فوزیہ جی آفس کی بات باہر نہ کرو اور گھر کی بات آفس میں نہ ہو، آفس کو آفس میں چھوڑ کر جاؤ اور گھر کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ فوزیہ نے چٹائی سے بات بدلی۔ سر آپ کو پتہ ہے جنوری میں لیاقت علی 2 مہینے کی چھٹی پر آ رہا ہے، اس کے آنے کے 1 ہفتے بعد ہماری شادی ہے۔ فوزیہ نظریں جھکائے شرما رہی تھی۔ اچھا تم نے کھیر اس لیے بنائی ہے؟ سر ایک اور بات، مجھے 2 مہینے کی چھٹی بھی چاہیے۔ کب سے کب تک؟ بلال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لیاقت علی کے آنے سے 1 دن پہلے سے اور جانے کے 1 دن بعد تک۔ فوزیہ کے گال شرم کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے اور آنکھوں میں کئی خواب جاگ اٹھے تھے۔ ہاں سر ایک اور بات، ایک معذرت ایڈوانس میں قبول کر لیں۔ وہ کیا؟ بلال کو اندازہ تھا کہ اس نے پھر کوئی پونکی مارنی ہے۔ وہ میں نہیں بتا سکتی ابھی، آج کل میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بلال گردن کو جنبش دیتے مسکرایا۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ ایک شرط پر تمہاری معذرت قبول کروں گا۔ وہ کیا سر جی؟ فوزیہ چپاک سے بول اٹھی۔ فوزیہ جی حضرت عمر کے ایک قول کا مفہوم ہے، اگر آقا اپنا راز اپنے غلام کو بتا دے تو سمجھو غلام آقا بن گیا اور آقا اس کا غلام۔ زندگی میں اپنا راز کسی کو نہ بتاؤ، اگر کوئی تمہیں اپنا راز بتا دے تو وہ اس کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو، آئندہ رازداری رکھنا، یہی شرط ہے۔ ویسے بی جی بلال کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ نوشی نے پوچھا۔ میں جی وہ تو کھلی کتاب ہے جی، اس کے بارے میں کیا جاننا؟ پھر بھی بی جی کچھ ایسا جو تمہاری توشی میڈم کو نہ پتا ہو؟ نوشی بیوی میں اپنے بچوں کو اتنا نہیں جانتی جتنا آپ سب کو جانتی ہوں۔ کنواری تھی جب میری ماں مجھے لے کر آئی تھی، بڑے چودھری صاحب نے دیکھا تو آپ کے ڈیڈی کو بلایا اور کہا جس طرح جمیلہ میری بیٹی ہے اسی طرح یہ بھی، بہن کا خیال رکھنا۔ بڑے سیانے تھے آپ کے دادا، چور کو چوکیدار بنا دیتے تھے۔ چور کو چوکیدار؟ نوشی نے تجسس سے الفاظ دہرائے۔ نوشی بی بی ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بی جے نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم آج پھر گھر پر ہو؟ ناہید نے سازش کرتے ہوئے کہا، جو کہ سیلابی ریلے کی طرح اندر داخل ہوئی تھی۔ تم جاؤ اور میرے لیے چائے لاؤ، بی جی کو دیکھ کر حکم صادر کیا۔ تم دونوں رات کہاں گئی تھی؟ جانے سے پہلے کسی سے پوچھ تو لیا کرو۔ میں آپ کے روم میں بتانے گئی تھی مگر آپ خود کسی پارٹی میں جا چکی تھیں، فون نہیں کر سکتی تھی؟ ناہید غصے سے چلائی۔ ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو ایسا ری ایکشن دیتے پہلے تو نہیں دیکھا۔ پہلے تم نے ایسی حرکت بھی تو نہیں کی؟ ناہید تڑک کر بولی۔ فار گاڈ سیک ایسا کیا کر دیا ہے؟ آپ کیوں اتنی ہائپر ہو رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ میں نے تمہیں کبھی روکا ہے کہیں جانے سے؟ تمہیں خبر بھی ہے تمہاری اس حرکت سے میں کتنی ہرٹ ہوئی ہوں۔ ویسے ماما مجھے سمجھ نہیں آ رہی، توشی بھی تو ساتھ تھی، دادوں سے اجازت لے کر گئے تھے اور بلال بھی ساتھ تھا۔ نوشی اطمینان سے بتا رہی تھی۔ یہی تو اصل وجہ ہے، ناہید دانت پیستے بولی۔ ماما سچ کہوں وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے مجھے ساری زندگی بتایا۔ نوشی نے سادگی سے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سب کچھ کہہ دیا۔ تم بھی توشی کی زبان بول رہی ہو؟ بائی دا وے تم پر یہ حقیقت کب کھلی؟ ناہید غصے میں بولی۔ نوشی مسکراتے اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ آپ غصہ نہ ہو، آئندہ آپ کی پرمیشن لے کر جاؤں گی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، ناہید نے شوشہ چھوڑا۔ 3 بجے تک اسکول سے فارغ ہو جاتا ہے، گھر مغرب کے بعد آتا ہے، چھٹیاں باہر گزارتا ہے اور ہر اتوار صبح 9 بجے چلا جاتا ہے، رات کو واپس آتا ہے، کسی کنفرمیشن نہیں کہاں ہوتا ہے سارا دن۔ پچھلے 8 سال سے ایسا ہی ہے، ٹپیکل پینڈو ہے، بیکورڈ سوچ کا مالک۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تھا، ایس ایم ایس چائے کی ٹرالی کے ساتھ برآمد ہوا۔ آ جاؤ ایس ایم ایس، نوشی نے کہا۔ یہ آپ کی چائے۔ ایس ایم ایس نے چائے ناہید کو پیش کی۔ آپی آپ کے لیے کیا بناؤں؟ ایس ایم ایس نے نوشی کو دیکھ کر پوچھا۔ ماما جیسی چائے، نوشی نے ناہید کو مسکا لگایا۔ اور ایس ایم ایس کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ نوشی چائے کا سپ لیتے بولی۔ وہ کوئی گوسپ سننے کے موڈ میں تھی۔ آپی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایس ایم ایس نے اپنی بات میں تجسس پیدا کیا۔ نہیں سچی مجھے کچھ نہیں پتا، نوشی بھولی صورت بنا کر بولی۔ ایس ایم ایس نے ادھر ادھر دیکھا پھر ہولے سے خسر پسر کے انداز میں بتانے لگا۔ ڈی جے کی پھر سے منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ آپی میرا نام مت بتائیے گا، ویسے یہ 3ری دفعہ ہوا ہے اس کے ساتھ، اسی سے پوچھ لو ریالٹی کیا ہے اور فیک کیا ہے، بتاؤ ایس ایم ایس سب کچھ بتاؤ جو تمہیں معلوم ہے۔ ناہید کے الفاظ نفرت کا لباس پہنے ہوئے تھے اور ایس ایم ایس کے چہرے پر حیرانی۔ نوشی نے متجسس نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایس ایم ایس تمہیں پتا ہے بلال ہر سنڈے کہاں جاتا ہے؟ ناہید نے ترش لہجے میں پوچھا۔ نہیں جی مجھے تو نہیں پتا۔
SMS کھلے منہ کے ساتھ بولا۔ اور اسکول کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ناہید نے دوبارہ سخت لفظوں سے حملہ کیا۔ نہیں، ہاں وہ موچی بابا کے پاس بیٹھتا ہے، SMS نے بوکھلاہٹ میں بتایا۔ موچی کے پاس؟ موچی؟ نوشی کے الفاظ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سن لو، بس یہ کسر باقی تھی۔ ملک کے بڑے ایکسپورٹر جمال رندھاوا کا بھانجا ایک موچی کے پاس بیٹھتا ہے۔ ناہید نے چائے کا آدھا کپ میز پر رکھا، چائے سے اٹھنے والی بھاپ کو شک کا دھواں بنانے کی کوشش کی اور کمرے سے نکل گئی۔ نوشی کے چہرے پر پریشانی تھی، SMS کچھ الجھا ہوا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ ناہید جاتے ہوئے حقیقت کی زمین پر شک کا بیج ڈال گئی تھی۔ اب حقیقت کی زمین پر عشق کا پانی کھڑا تھا، مگر جیسے ہی عشق کا پانی اترے گا اور نفرت کی دھوپ پڑے گی تو شک کا بیج دیکھتے ہی دیکھتے برگد کے درخت کی طرح اپنی جڑیں زمین میں دور دور تک پہنچا دے گا۔ شک کا درخت، وہ بھی برگد کی طرح ہی مضبوط اور بڑا ہوتا ہے۔ بلال اور بابا جمعہ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ آج بابا جمعہ کے پاس ان کا کوئی گاہک نہیں تھا۔ عادل بابا جمعہ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ بلال اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ عادل اکیل ہاشمی، فربت جسم کا مالک تھا، رنگ گندمی، قد کاٹ درمیانہ، بال چھوٹے چھوٹے، سوال زیادہ کرتا اور سوچتا کم تھا، ذہین تھا مگر ذہانت سوال ڈھونڈنے میں لگاتا۔ ہاں، اپنی غلطی مان لیتا، بڑی بات ہنستے ہنستے پوچھ لیتا، بات کرتا تو الفاظ غیر مناسب ہوتے مگر لہجہ شائستہ ہوتا، اس لیے برا نہ لگتا۔ آج بھی وہ سوالوں کی پوٹلی سر پر اٹھائے ہوئے ہی آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اس دن کی بات پر معذرت کرتا ہوں۔ بابا جمعہ عادل کی بات سن کر مسکرائے، پھر فرمایا، وعلیکم السلام بیٹا جی، اور معذرت کس بات پر؟ وہ اس دن جب میں نے آپ کے طریقہ علاج پر تنقید کی تھی۔ دیکھو بیٹا، اختلاف گفتگو کا حسن ہے، مگر خیال رہے اختلاف رائے کبھی بھی نفرت کی شکل اختیار نہ کرے، پھر خیر ہے، ایسا اختلاف رحمت ہے۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ عادل نے سیدھا سوال کر دیا۔ ضرور بیٹا جی، پوچھئے، بابا جمعہ سادگی سے بولے۔ شرم آ رہی ہے، میرا سوال تھوڑا بولڈ ہے۔ عادل نے نظریں چراتے کہا۔ شرم میں کوئی شرم نہیں ہے، آپ پوچھو۔ بابا جمعہ نے حوصلہ بڑھایا۔ آپ نے کبھی کسی عورت سے محبت کی ہے؟ عادل نے ایمانداری سے پوچھ لیا۔ الحمدللہ، بالکل کی ہے، اپنی والدہ محترمہ اور بیوی سے۔ نہیں، میں وہ دوسری محبت کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھے نہیں۔ بیٹا جی، میں بالکل سمجھ گیا ہوں، آپ کس محبت کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ بھی کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ بتائیں اس کے بارے میں۔ بابا جمعہ کا چہرہ کھل اٹھا، وہ ہنس رہے تھے۔ بلال بھی شاید اتنا زیادہ پہلے کبھی نہیں ہنسا ہوگا۔ سوال تو عادل کا سیدھا تھا مگر اس کے پوچھنے کا انداز ایک چھوٹے بچے کی طرح تھا، جو کہ معصومیت سے کچھ بھی پوچھ لیتا ہے۔ کچھ انداز سوال سے زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ انداز عادل اکیل ہاشمی کا تھا۔ بعد میں وہ بھی اپنے سوال پر ہنس پڑا۔ اب تمہاری والی محبت کی بات کرتے ہیں۔ میں کوئی 20-21 سال کا تھا، مجھے ایک لڑکی بہت اچھی لگی۔ اس کی آنکھوں میں تو محبت ہی نظر آتی تھی مگر اس نے مجھے کبھی میرے خط کا جواب نہیں دیا، کبھی مجھ سے ملاقات نہیں کی، بس ہلکا سا مسکرا دیتی۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ ہماری میواتی لوگ ایک بزرگ کو بہت مانتے تھے، بابا سیلانی ان کا نام تھا۔ میں ان کے پاس چلا گیا، کچھ کہنے سے پہلے وہ بول پڑے۔ چھوری کا کیا نام ہے، کیسی ہے؟ انہوں نے جلالی انداز میں پوچھا۔ بہت اچھی ہے مگر مغرور بہت ہے، نخرہ بھی بہت کرتی ہے، اپنے حسن پر ناز بھی بہت ہے، اپنی حیثیت پر اتراتی ہے، پھر بھی مجھے محبوب ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے ساری باتیں بابا سیلانی کو صاف گوئی سے بتا دی۔ وہ مسکرائے اور بولے، پوری کائنات میں صرف ایک محبوب عیبوں سے پاک ہے اور وہ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تمام محبوبوں کے بھی سردار، اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان میں کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہے، اور باقی سب کے محبوب عیبوں والے، نقائص والے ہیں، خامیوں والے ہیں۔ محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ محبوب کے عیب آپ کو نظر ہی نہ آئے۔ اگر عیب نظر آ گئے تو پھر محبت ناقص ہے۔ عیب ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو سمجھو محبت کی پہلی سیڑھی پر آپ کا قدم ہے۔ میں بابا سیلانی کی بات سن کر پانی پانی ہو گیا اور کافی دیر شرمندگی سے اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ نمکین پانی میری آنکھوں سے برسنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میرے ضبط کے باوجود ٹپ ٹپ آنسو مٹی پر گر رہے تھے۔ بابا سیلانی جلال سے بولے، بس کر چھوکرے، بس کر، فقیر منگتا ہوں، تجھے کچھ نہیں دے سکتا، خود فقیر ہوں۔ حجور، بس دعا کرو۔ میں نے عرضی پیش کر دی۔ چل چپ کر جا، تیرے لیے مانگتے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے۔ بتا کیا مانگتا ہے؟ بابا سیلانی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جلدی سے عرضی پیش کی۔ حجور، اپنا محبوب اور محبت کا طریقہ، سلیقہ آ جائے، بس حجور، بس۔ چھوڑے سب کچھ مانگ کے کہتا ہے، بس بس۔ انہوں نے
بند آنکھوں سے لرزتے ہونٹوں اور کھلے ہاتھوں سے میرے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد عادل دوبارہ بول پڑا، پھر اس لڑکی کا کیا بنا جس سے آپ محبت کرتے تھے؟ کلثوم کا؟ میری اس سے شادی ہو گئی، بابا جمعہ نے بتایا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ان سے بھی ملنا چاہوں گا۔ عادل نے اگلی فرمائش کر دی۔ کوچ کا نکاڑا بجا، وہ یہاں سے کوچ کر گئی۔ یہ بتاتے ہوئے بابا جمعہ کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ یادوں کے میلے میں کھو کر الفت کے منظر دیکھ رہے تھے۔ عادل صاحب، آپ نے اپنی بات تو بتائی نہیں، بلال نے جانتی نگاہوں سے پوچھا۔ میری بات تو کوئی بھی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عادل گھبرا کر بولا۔ بلال کا اندازہ تو اکثر ٹھیک ہوتا ہے، بابا جمعہ نے عادل کو بتایا۔ وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی، ساری باتیں آپ کی کہانی والی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ سب سے پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو، بابا جمعہ نے جواب دیا۔ بلال نے بابا جمعہ سے جانے کی اجازت لی اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ بلال بھائی، عادل نے پیچھے سے آواز دی۔ جی عادل صاحب، وہ ایک کام تھا آپ سے، عادل جھجکتے ہوئے بولا۔ جدھر آپ کا گھر ہے اس سے تھوڑا آگے ہمارا کھو ہوتا تھا اور اس کے کنارے بڑا سا پینل کا درخت تھا اور ساتھ ہی ہمارا بیلنا لگا ہوا تھا۔ بیجی اپنے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ جب بلال کمرے میں داخل ہوا، دونوں بہنیں مقابلہ کر رہی تھیں دادی کی ٹانگوں کی مالش میں۔ یہ بلال کی صحبت کا اثر تھا، ورنہ آج کل کے بچے تو دادا دادی کو منہ ہی نہ لگاتے۔ بیجی، یہ ویلنا کیا ہوتا ہے؟ نوشی نے پوچھا۔ ویلنا جی کیسے بتاؤں؟ بیجی سوچ رہی تھی۔ گنے کا رس نکالنے والی دیسی مشین جو بیلوں کی مدد سے چلتی ہے، بلال نے تفصیل بتائی۔ پھر ایک دن میں ویلنا میں گنے لگا رہی تھی تو وہاں روڈ سے 2 موئی نکل آئی۔ اب یہ روڈ اور 2 موئی کیا ہیں؟ توشی بیزاری سے بولی۔ بیجی، آپ سے سٹوری سننی ہو تو پہلے ٹرانسلیشن کے لیے کسی کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ توشی نے بلال کی طرف سوالی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ بتائیے، یہ بھی بتائیے، روڈ اور 2 موئی؟ روڈ کا مطلب بل اور 2 موئی کا مطلب ہے سانپ کی کزن ہے۔ مطلب جیسے ہم دونوں تمہاری کزن ہیں، 2 موئی اور تم ایک سانپ ہو جس نے 100 سال بعد روح بدل لیا ہے، جبھی تو ایسی پرانی باتیں جانتے ہو۔ ویلنا، روڈ، 2 موئی وغیرہ۔ بیجی جا چکی تھی اور یہ 2 بہنیں بھی ہاتھ دھو کر آ چکی تھیں۔ آپ کہاں اتنی دیر لگا دیتے ہیں؟ اسکول سے تو آپ 2:30-3 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں۔ نوشی سب کچھ جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ میں بابا جمعہ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، بلال نے کچھ چھپائے بغیر جواب دیا۔ وہ جو موچی ہے، بڑا عجیب سا نام ہے، جمعہ، نوشی نے 2 ٹوک تبصرہ کر دیا۔ اب توشی کی باری تھی، جہاں آرا خاموش تماشائی کی طرح سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ آج کل بڑے تحفے دیے جا رہے ہیں، توشی مذاق سے بولی۔ فراق اچھی ہے، ہمیں بھی منگوا دو، چاہے لنڈے کی ہی کیوں نہ ہو، نوشی کے جملے میں طنز تھا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ حکم؟ بلال دھیرے سے بولا۔ کتنے کوٹ ہیں تمہارے پاس؟ توشی نے مذاق کے انداز میں پوچھا۔ 40 کے آس پاس، بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور ان 40 میں سے لنڈے کے کتنے ہیں؟ نوشی نے لب کشائی کی۔ 4، بلال نے صاف گوئی سے سچ بولا۔ دونوں بہنیں کھلکھلا کر ہنس پڑیں، جیسے غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہی ہوں، مگر بلال غریب نہیں تھا اور وہ یہ بھول رہی تھیں۔ ویسے وہ کوٹ کبھی پہنو تو بتانا ضرور، نوشی نے بے تکی سی فرمائش کی۔ اب نہیں پہنتا، اس لیے اب وہ چھوٹے ہو چکے ہیں۔ رکھ اس لیے کہ مجھے یاد رہے میں کسی لنڈے کے کپڑے پہننے والے کا مذاق نہ اڑاؤں۔ ایکسکیوز می، بلال اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں آرا نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد نوشی بھی چلی گئی۔ توشی کو دادی نے روک لیا۔ یہ بیٹا تم نے اچھا نہیں کیا، دادی نے خفگی سے کہا۔ کیا اچھا نہیں کیا دادو؟ توشی بے نیازی سے بولی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، مگر بلال تو برا مان گیا۔ اکثر اسے مذاق کرتی ہوں مگر اس نے کبھی مائنڈ نہیں کیا۔ بیٹا تم نے ہمیشہ اس سے اکیلے میں مذاق کیا ہے یا پھر میرے سامنے، مگر آج تم نے نوشی کے سامنے ہی مذاق کیا، اور تمہاری ماں نے بھی تو نوشی کے خوب کان بھرے ہیں آج سارا دن بلال کے خلاف۔ دادی زخمی آواز کے ساتھ بولی۔ اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود میرے بچے نے فقیروں جیسی زندگی گزاری ہے۔ تمہیں نہیں پتا، خود پڑھنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ٹیوشن پڑھاتا تھا، مگر اپنے پیسے میں سے کبھی ایک دھیلا نہیں مانگا، مجھ سے بھی کبھی ایک پیسہ نہیں لیا۔ تیرا باپ میرا بیٹا بڑا تھڑ دلا ہے اور تیری ماں بڑی کپتی۔ تیرے بھائی کو اگر کچھ نہ ملتا تو سارے گھر میں ترتلی مچا دیتا، اور تم دونوں ماں باپ کی پیاری تھیں۔ سوری دادو، او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ دادو مجھے معاف کر دیں پلیز دادو، آئی ایم ویری سوری۔ توشی اپنی دادی سے لپٹ کر معافی مانگ رہی تھی۔ دادی آنسو صاف کرتے ہوئے درد میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ بول پڑی۔ معافی مجھ سے کیوں مانگتی ہو؟ اس سے جا کر مانگو جس کی عزت اور خودداری کے سارے بخیے ادھیڑ دیے تم نے اور تمہاری بہن نے۔
توشی کافی دیر تک دادی سے لپٹی رہی اور معافی تلافی کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ میں جاؤں اس کے کمرے میں؟ اس نے دادی سے صلاح مانگی۔ نہیں، ابھی نہیں، صبح جب وہ اسکول کے لیے نکلے تو اس کی گاڑی میں بیٹھ جانا، تب بات کرنا اس سے، دادی نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ مشورہ دیا۔ ارم واسطی اپنے ڈبل بیڈ پر کوہنی کے بل لیٹی ہوئی ولید سے آنکھیں چاہ کر رہی تھی۔ یہ دونوں 5 مرلے کے ایک پوشن میں میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے تھے، مگر نکاح کے بغیر۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی لت لگ گئی تھی۔ نیچے والے پوشن میں بھی یہی کہانی تھی، مگر کردار الگ تھے۔ ولید کا ایک ملٹر دوست اور اس کی ضرورت کوئی ایئر ہوسٹس بھی اسی طرح ٹائم پاس کر رہے تھے۔ ہم کب تک ایسے زندگی گزاریں گے؟ ارم شربتی آنکھوں اور حسرت بھری آواز کے ساتھ بولی۔ یا خود کچھ کر لو یا میری مان لو، فل پروف پلان ہے۔ کرنا کیا ہے میری جان؟ ولید نے ارم کی آوارہ لٹوں کو پکڑتے پوچھا، جو اس کے پہلو میں تکیے پر سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ جو میں کہتی ہوں کرتے جاؤ۔ پرسوں ان کی ایک کلاس فیلو کی تیل مہندی ہے، تم وہاں جاؤ اور کہانی شروع کرو۔ مگر میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ کوئی انویٹیشن بھی تو ہو۔ تو یہ بلڈر حنیف بصیرہ کس دن کام آئے گا؟ مگر حنیف بصیرہ کا کیا تعلق اس فنکشن سے؟ تعلق سالی سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ ارم سٹائل سے بولی۔ میں سمجھا نہیں، ولید نے حیرت سے پوچھا۔ بھولے بادشاہ ہو، سمجھا کرو۔ حنیف کی شادی اپنے چچا کی بیٹی ثانیہ سے ہوئی ہے۔ ثانیہ کی چھوٹی بہن رانیہ کی تیل مہندی ہے۔ مل گیا کارڈ؟ یا پھر ثانیہ کو سندیسہ بھجواؤں کہ آ کے اپنی سوتن سے مل لے، جس کے نام پر 5 مرلے کا گھر ہے، وہ بھی ڈیفینس میں۔ ارم تم بڑی کمینی ہو، کیا لمڑی والا دماغ ہے تمہارا؟ اسی لیے تو کہتی ہوں چیتے بنو اور ان 2 ہرنیوں میں سے ایک کا شکار کر لو، تمہارے بچے کچے میں سے بھی میں کھا لوں گی۔ ارم واسطی دیکھے نقوش والی عام سی لڑکی تھی، رنگت سانولی، قد درمیانہ، آنکھیں شربتی، جسامت دبلی بدلی، بال گھنے کالے سیاہ۔ پہلی نظر میں لگے کہ یہ کوئی مدراسن ہے جو پاکستان میں آ گئی ہے۔ دماغ لمڑی جیسا، پر کوئی بڑا شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا۔ بلال فجر کی نماز سے فارغ ہو کر سیدھا نانو کے کمرے میں تھا۔ آج جمعے کا دن تھا اور اس نے روزہ رکھا تھا، اس لیے وہ جاگنگ کے لیے نہیں گیا۔ رات دیر تک میرے پاس روتی رہی، تمہارے پاس آئے گی، بیٹا معاف کر دینا۔ نانی بلال کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ بلال کا چہرہ روشن، چمکدار اور نکھرا ہوا تھا، بالکل بارش کے بعد کی دھوپ جیسا۔ تبسم پھولوں کی کلیوں کی طرح اس کے ہونٹوں پر تھا۔ وہ تو میں معاف کر دوں گا، میں ڈھیٹ ہو چکا ہوں ایسی باتیں سن کر۔ اس وقت مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ نانی کو خدشہ تھا کہ وہی بات کرے گا، پھر بھی انہوں نے حوصلے سے کہا، آپ مجھے اس قید سے رہائی دے دیں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ بلال کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ارادہ بدل دیا۔ میرے جیتے جی تو یہاں رہو، میں مر کھپ جاؤں تو چلے جانا۔ نانی اپنی محبت کا رونا رو رہی تھی۔ بلال اپنی عزت اور خودداری کا سوالی بن کر نانی کے قدموں میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ نانو، میں نے آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہا ہوں ان رشتوں کی قید سے رہائی۔ نانو میں تو بے گناہ ہوں، پھر بھی یہ قید کیوں آپ مجھے جانے نہیں دیتی؟ بلال کرب سے بول رہا تھا۔ اس لیے کہ صبح اور شام تمہیں دیکھ لیتی ہوں، ایک بار تم چلے گئے تو واپس تھوڑی آؤ گے۔ گھونسلے سے گرے ہوئے بوٹ واپس آلنے نہیں آتے۔ ہاں میرے مرنے پر ضرور آؤ گے، مگر قبرستان، گھر پر نہیں آؤ گے۔ نانی کھوئی کھوئی آنکھوں سے ایسے بول رہی تھی جیسے مستقبل کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اور بلال کی آنکھیں ایسے جیسے پتھر کی ہوں۔ نمکین پانی سفید نمک کی طرح چمک رہا تھا آنکھوں میں، مگر مجال ہے کہ زمین پر گر جائے یہ نمکین پانی کے قطرے۔ تو آپ میرے ساتھ چلیں، بلال نے درخواست کی۔ بیٹا، پیٹ پہلے آتا ہے اور گھٹنے بعد میں۔ ایک ماں اچھی مصنف کبھی نہیں بن سکتی۔ تو میری بیٹی کا بیٹا ہے اور وہ میرا بیٹا ہے، کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر تیری جگہ تیری ماں ہوتی تو پھر دھڑا برابر تھا۔